السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حینما سئل ما هذه الأضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم، فقیل ما لنا فیہ یا رسول اللہ قال بکل شعرة حسنہ، فقیل وبالصوف یا رسول اللہ قال فبکل صوف حسنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو میں مختصراً بیان کر رہا تھا، اور حقیقت ہے مختصراً ہی بیان کروں، تفصیل بہت زیادہ ہے ان کی زندگی کے اندر۔ ان کی زندگی سے جو حاصل ہونے والی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی آزمائشیں آئی تھیں کہ ہر آزمائش کے اندر آپ کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی نمونہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یار میں بھی آزمائش سے گزر رہا ہوں، تو آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نمونہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو جو آخری بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تھی، جب وہ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب وہ بیٹا ہوا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس بیابان وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ، مکہ مکرمہ، عند بیتک المحرم، اللہ تعالیٰ کا جو حرمت والا گھر تھا اس کے پاس۔ اس وقت تک بیت اللہ کی تعمیر تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بیت اللہ کی جگہ پہلے سے متعین تھی۔ انشاءاللہ موقع ملا آج میں عرض کر دوں گا کچھ اس حوالے سے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ لے کے گئے اپنی بیوی، اپنے بچے کو، چھوٹا بچہ، بیوی، جاتے ہوئے کچھ مشکیزہ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کے گئے۔ جب وہاں پہ جا کے چھوڑ کے واپس آنے لگے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ہاجرہ جو تھیں ان کے ساتھ آنا شروع ہو گئیں، اور کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا اللہ امرک بہذا، اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے۔ کہا اذن لا یضیعون اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ میں ضائع نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ جب نظروں سے بچے اوجھل ہو گئے نا، بچہ بیوی اوجھل ہو گئے، پھر اللہ سے دعا کی۔ اچھا، بعض اوقات مرد کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنے اندر غم کو چھپاتا ہے، درد کو چھپاتا ہے، وہ سب کے سامنے روتا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اندر احساس نہیں ہے، احساس تو ہوتا ہے، لیکن سب کے سامنے رو پڑے گا تو اللہ رب العزت نے اس کو گھر کا ستون، گھر کا سہارا اس کو بنایا ہوتا ہے۔ وہ رو پڑے تو نیچے والے سارے کے سارے ہمت ہار جاتے ہیں، تو وہ بہت برداشت کرتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، یقیناً کتنا بوجھ لے کے جا رہے ہوں گے، لیکن اس وقت ان کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا۔ جس وقت آنکھوں سے وہ اوجھل ہو گئے، وہ لوگ اس طرف چلے گئے، یہ پہاڑ کے اس طرف آ گئے، اب اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میرے بچے، میری بیوی چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ ان کی حفاظت بھی کریں، کھانے پینے کو بھی دیں، لوگوں کو بھی ان کی طرف، لوگوں کے دلوں کو بھی ان کی طرف مائل کر دیں کہ آبادی کے درمیان آ جائیں۔ اب یہ مرد ہے جو اپنا غم اللہ کو سنا رہے ہیں، اس لیے دل میں غم ہوتا ہے، غم کو صرف چھپائے رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ جتنا گھٹتے رہیں گے، آپ گھٹتے رہیں گے، گھٹتے رہیں گے، گھٹتے رہیں گے، نکالنا تو پڑتا ہے غم، لیکن نکالنے کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے سامنے۔ وہ جو سارا کا سارا بوجھ ہوتا ہے نا، مصلی پہ بیٹھیں، اللہ سے باتیں شروع کریں، آنکھوں کے اندر سے آنسوؤں کے دریا بہائیں، اور آپ کا سارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے سامنے، مرد لوگوں کے سامنے رو نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اوپر بوجھ بہت ہوتا ہے، وہ جس دن کریش کر گیا تو سب کولیپس کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو تو دکھ دکھا سکتے نہیں، مسجدیں اسی لیے بنی ہوئی، کسی کنارے پہ بیٹھیں، اللہ کو دکھ سنائیں اپنا، جب دل چاہے 24 گھنٹے مسجد میں کسی وقت بھی آپ آ جاتے ہیں، آپ آئیں، عشاء سے پہلے آئیں، مغرب سے پہلے آئیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ نہیں سنتے، کسی کنارے بیٹھے اللہ کو سنائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اب وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی، تنے تنہا ذات، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے زمزم کا سارا واقعہ آپ کو عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ زمزم کیسے زمزم آیا، تو بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحم اللہ ام اسماعیل ہاجر، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں ہاجرہ کے اوپر رحم کرے کہ اگر وہ زمزم نہ کہتی نا، اس کو روکتی نا، تو آج زمزم ایک پورا چشمہ نہیں بلکہ دریا ہوتا۔
کہ انہوں نے روک دیا تو رک گیا، وہ نہ روکتی تو وہ دریا ہو جاتا پورا کا پورا. تو میرا اللہ کو ایسی منظور تھا. تو زمزم کا پانی ایسا تھا کہ اس کو زمزم تو آپ کو کھانے کا بھی کام دیتا ہے، پینے کا بھی کام دیتا ہے. اگر آپ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھیں نا، موقع ملے کبھی، تو جب وہ مسلمان ہونے کے لیے مکہ آئے تو 3 دن تک کسی نے کھانے پینے کا چکر نہیں تھا، بس زمزم ہی پیتے رہتے تھے، زمزم پیتے رہتے. زمزم تو کھلا تھا، پیتے رہتے تھے. اللہ اسی سے پیٹ بھی بھر دیتے تھے، بھوک کا کام بھی پورا کر دیتے تھے. اللہ رب العزت نے زمزم میں بہت برکت رکھی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم کا جو پانی ہے جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ وہ مرادیں پوری کر دیتے ہیں. اس لیے زمزم پینے سے پہلے دعا کرنی چاہیے. زمزم پینے سے پہلے ایک دعا جو معروف ہے ہمارے ہاں وہ یہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع مند علم عطا فرما دیجئے، ورزقا واسعا، اے اللہ کھلا رزق عطا فرما دیجئے، اے اللہ وشفاء من کل داء، ہر بیماری سے مجھے صحت عطا فرما دیجئے. بیمار بیماری سے بچنے کے لیے زمزم کو پیتا ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتے ہیں. تو زمزم کا پانی بڑا متبرک، بڑا بابرکت پانی ہے. نکلا کب تھا؟ قربانی کے بعد. جو جتنی آسانیاں ملتی ہیں نا یہ قربانی کے نتیجے میں ملتی ہیں، اور جتنی برکتیں آتی ہیں قربانی کے نتیجے میں آتی ہیں. ابھی میں ایک بات اور عرض کروں گا حضرت حاجر علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، کہ یہ قربانی جو ہوتی ہے نا، قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. قربانی کے بغیر تکلیف سہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تکلیف سہنی پڑتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے سہولتوں کے فیصلے بھی آتے ہیں، لیکن وہ مشقت والا وقت گزارنا پڑتا ہے. اب اکیلی ذات، ایک بچہ، زمزم آ گیا. اب ہوا یہ کہ پہلے آپ کو پتا آج بھی ایسے ہی ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں آبادی ہوتی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں آبادی نہیں ہے. ریگستانوں میں لوگ نہیں رہ پا رہے ہوتے، نقل مکانی کرتے رہتے ہیں. جب پانی ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں. زیادہ دور نہ جائیں، اپنے بلوچستان میں چلے جائیں آپ، تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ لوگ بہت نقل مکانی کرتے ہیں وہاں پہ. یہ آپ کا جو بختیار آباد ڈومکی کا جو علاقہ ہے، اس سے آگے بولان کے علاقے میں جائیں، پانی کی کاریزیں ہوتی ہیں. جہاں پہ کاریز ہے وہاں پہ لوگ ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں لوگ نہیں ہیں. بارش ہو جاتی ہے، تالاب بن جاتے ہیں، لوگ پھر آ جاتے ہیں. تالاب خشک ہو جاتے ہیں، پھر کہیں آگے پیچھے نکل جاتے ہیں. تو پانی ہے تو زندگی ہے. تو اب وہاں پہ قبیلہ تھا، جرہم اس کا نام تھا، جرہم قبیلہ تھا. اب وہ قریب میں آیا، اور آنے کے بعد اب دیکھا انہوں نے کہ یار جہاں پانی ہے کچھ پرندے اوپر گھوم رہے ہیں. یہ تو پانی کے پرندے ہیں جو پانی کے اوپر گھومتے ہیں، یہاں قریب کہیں پانی ہوگا ضرور. اب اللہ رب العزت ان کے لیے مانوسیت کا سامان کر رہے ہیں کہ اب وہ اکیلے ہیں. اللہ کہہ رہے نہیں، لوگ وہاں پہ آئیں تاکہ آپس میں مانوس ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اب آہستہ آہستہ. اب جب وہ جرہم قبیلہ آیا، انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا، دیکھ کر تو ذرا وہ پانی کا جو پانی کے پرندے یہاں پہ کہاں گھوم رہے ہیں. جا کے دیکھا وہاں پہ تو پانی ہے، اور پانی ہے، اور وہ پانی نکل رہا ہے. لیکن قریبی حضرت حاجرہ بیٹھی ہوئی ہیں، ساتھ بیٹا بیٹھا ہوا ہے ان کا. تو انہوں نے جا کے اجازت مانگی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی یہاں قریب میں اپنے بستی لگا لیں اپنی، تاکہ پانی موجود ہے، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ آ سکتے ہو، بستی لگا سکتے ہو اپنی، یہاں پہ پڑاؤ ڈال سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا پانی پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یعنی یہ کنواں تمہارا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا کل کو تم کنویں پہ قبضہ کر لو، یہ تمہارا نہیں ہے. ان کا ٹھیک ہے، بات مان لی. اب وہاں پہ ایک آبادی بن گئی پوری. اب اللہ رب العزت آہستہ آہستہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں کہ وہ دعا کر کے گئے اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اللہ نے آبادی کو مائل کرنا شروع کر دیا. اب آبادی بننا شروع ہوگی وہاں پہ. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بیچ میں ایک اور واقعہ ہے لیکن میں پہلے دوسری والی بات پہلے عرض کر دیتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آزمائش، بڑھاپے کی اولاد، بہت عرصے کے بعد، تمناؤں کے بعد ملی. پہلے کہا دور چھوڑ کے آؤ، دور چھوڑ کے آ گئے. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فلما بلغ معہ السعی، اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، چلنا پھرنا شروع ہو گیا، دوڑ دھوپ کرنا شروع ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بھی ختنہ کیا تھا اور اپنے بیٹے اسماعیل کا بھی ختنہ کیا تھا. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 99 برس کی تھی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 برس کی تھی اس عمر کے اندر. لیکن اللہ نے اس وقت سے یہ سنت کو جاری کرنا تھا، اس کے بعد سے یہ سنت جاری ہو گئی. اس لیے یہ فطرت انسانی ہے، یہ انبیاء کی فطرت ہے. یہ جو ہمارے یہاں مسلمانی کہتے ہیں یا ختنہ کہا جاتا ہے، یہ فطرت ہے، یہ انبیاء کی فطرت ہے، اس لیے ہمارے یہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک خواب دکھایا. اب بچہ بڑا ہو گیا، چل پھر رہا ہے، حرکتیں اور بھی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. بیچ میں آتے تھے، آنا جانا کبھی کبھار، جب جیسے جیسے اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی تھی آتے رہتے تھے. لیکن جب بچہ بڑا ہو گیا، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا، اس کی حرکتیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ پہلے وہ پوری طرح بات نہیں کر پا رہا ہوتا، اب وہ آپ کو مخاطب بھی کرتا ہے. یعنی ایک وہ ہے کہ جس وقت بچہ صرف آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اس وقت ایک وہ وقت ہوتا ہے جس وقت وہ آپ کو بابا کہتا بھی ہے. ٹھیک، اب آپ کے دل کے اندر محبت اور جاتی ہے اور جاتی ہے اور جاتی ہے اور جاتی ہے. ادھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے. اب اللہ آزمانا چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں بہت زیادہ ہیں، اللہ آزمانا چاہتے تھے خلیل
تو محبت کدھر ہے؟ وہ جو بچہ ہے اس کی طرف زیادہ ہے یا میری طرف زیادہ ہے؟ اللہ نے ایک اور آزمائش میں ڈال دیا. اب خواب آ گیا، خواب میں دیکھنے کے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اچھا اب خواب وہی، نبی کی خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، لیکن نبی کا جو خواب والی جو ایک ہوتی ہے وہی جو براہ راست فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے. جب فرشتے کے ذریعے سے جو وہی آتی نا، اس میں تو آپ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے نبی کو کہ اس کو ابھی امپلیمنٹ کرنا ہے اور فوراً اس کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن جو خواب کی وہی ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں وقت کا تعین نہیں ہوتا. اس میں ہو سکتا ہے وہ سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم سارے کے سارے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اسی سال تو نہیں جا سکے تھے، گئے تھے واپس آ کے 1 سال بعد جا کے وہ خواب پورا ہوا. تو نبی کا خواب وہی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا وقت ہو اس کو پورا ہونے میں. اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہ بھی تھا کہ اللہ اس وحی کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اگر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجتے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ لگ جاتا کہ ابھی فوراً اس کو پورا کرنا ہے. لیکن جب خواب کے ذریعے سے وحی کی نا، تو اب اس میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ دل کے اندر آئے یار وقت کا تعین تو نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، کوئی وضاحت آ جائے گی تو پھر اس کو پورا کر لیں گے. لیکن کہ نہیں، خواب آ گیا، اللہ نے دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام گئے اور جا کے بیٹے سے کہا یا بنیا، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں. یہاں پہ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام سے سوال پوچھا تھا نا کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، یہ اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ تمہاری رائے ہو تو چلیں کرتے ہیں، اگر تمہاری رائے نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس لیے نہیں پوچھا تھا. یہ صرف کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے کہ کام آسانی سے ہوگا یا مشکل سے ہوگا، کس طرح سے مجھے کرنا پڑے گا، صرف اس کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لایا تھا. حکم تو اللہ کا پورا کرنا تھا، یہ تو پہلے سے پکی بات طے ہو چکی تھی. فانظر ماذا ترى، بیٹا بتاؤ کیا کرنا ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے آگے سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. اچھا ایک ہوتا ہے یا ابی، اے میرے ابا، یا پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا یا بنیا. ایک ہوتا ہے یا یبنی، اے میرے بیٹے. ایک ہوتا ہے یا بنیا. جیسے ہم کہتے، ایک ہوتا ہے چاند، ایک ہوتا ہے چندہ. اردو ہم کہتے ہیں نا ایک چاند کا لفظ ہے، ایک ہم کہتے ہیں چندہ. اب چندہ میں ایک نا زیادہ محبت اور زیادہ وہ ایک زیادہ چاشنی ہے اس کے اندر. تو جو ابراہیم علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا نا اپنے بیٹے کے لیے، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا کہا، میرے پیارے سے بیٹے، میرے پیارے سے بیٹے. ایک تو اس سے آپ کو طرز تخاطب بھی پتہ لگتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ طرز تخاطب بہت اچھا رکھنا چاہیے. آپ جو اپنے بیٹوں کو، بیٹے کو، بیٹی کو جب بلاتے ہیں آپ کس طریقے سے بلاتے ہیں؟ کیا آپ کے ہاں تو کر کے بات کرنے کا رواج ہے یا آپ کے ہاں بھی آپ کر کے بات کرنے کا رواج ہے؟ اپنے بچوں کا بھی احترام کرنا چاہیے، ان سے گفتگو کے اندر شائستگی رکھنی چاہیے. غصہ جب آ جاتا ہے نا، میں اس کی بات میں ڈانٹنا ایک الگ مسئلہ ہے، گفتگو کے اندر ناشائستہ طریقے سے گفتگو کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس لیے اولاد کو لعنت نہیں کرنی چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، ان سب چیزوں سے اپنی اولاد کو بچانا چاہیے. جب آپ خود گالیاں دینے کے عادی ہو جائیں گے نا تو آپ کی اولاد بھی گالیاں دینے کی عادت ہو جائے گی اس کو. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یا بنیا، میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، یوں ترجمہ کریں میرے پیارے بیٹے. اچھا نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے یا ابی نہیں کہا، یا ابتی. اب یہ بھی خوبصورت والا لفظ ہے، یہ بھی اس طرح نہیں ہے یوں، کیونکہ کیا کہ انہوں نے کہا تھا ایک ہے ابو، ایک ہے ابو جان، انہوں نے بھی آگے سے ابا جان والا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو بھی اپنے والدین کے لیے وہ الفاظ سکھانے چاہیے جس سے محبت چھلکتی ہو. بابا جی، بابا جان، اس طرح کے الفاظ سکھانے چاہیے تاکہ اس سے محبت چھلکتی ہو. ہم لوگوں کا ایک تو مسئلہ اتنا ہے کہ ہم غیر سے اتنے متاثر ہیں. پاپا، پاپا ہماری کہاں سے، ہماری تو کبھی بھی یہ تو نہ ہماری زبان کا لفظ ہے نہ، بلکہ کشمیر کے ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں بھی پاپے تو ہمارے رس کو کہتے ہیں، تو رس تو کھانے کی چیز ہے، پھر بچے بھی آپ کو پاپے کی جگہ پہ رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی ہم اچھے لفظ ابو کہہ دیں، ابا جان کہہ لیں، بابا سکھا دیں، کچھ بھی سکھا دیں. یہ ہماری اپنی زبان کے الفاظ ہیں جو ہمارے استعمال ہوتے ہیں، وہ الفاظ سکھانے چاہیے بچوں کو. تو طرز تخاطب بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کیسے ایک دوسرے کو خطاب کرتے، مخاطب کیسے کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا کیا رائے ہے تمہاری؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اس اسماعیل کو آپ صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا
یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیا تھا یہ؟ ہمارا تو اسکول سسٹم یہ نہیں سکھاتا، وہ تو کچھ اور سکھاتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بچے خاص طور پہ جس وقت یہ 15-16 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں نا، ان کے آپس کی دوستوں کی گفتگو آپ سنیں اگر، کبھی کہتے ہیں یار میرا ابا یہ کہہ رہا تھا، یار ابا سمجھتا ہی نہیں یار. اس طرح دوستوں، یار ابو کی بات کرو، کس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ باپ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ استاد کے بارے میں گفتگو کریں گے، بے ادبی کی انتہا ہو جائے گی. ایک دفعہ ایک عرب عالم تھے، انہوں نے ایک بات کی، کہنے لگے جب سے علم مدارس سے نکل کے جامعات یعنی یونیورسٹیز کی طرف چلا گیا ہے، ہیبت ختم ہو گئی علم کی، عمل ختم ہو گیا اس کے اوپر، اس کا جو ادب تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن حقیقت ایسے ہی ہے. میں مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، جب یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا تو ایک دفعہ استاد نے مجھ سے پوچھا تم نے کیا فرق دیکھا یونیورسٹی اور مدرسے کی تعلیم میں؟ تو سچی بات ہے میں ساری باتیں تو وہاں پہ نہیں کر سکا، لیکن یہاں تو کھل کے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. میں نے مدرسے کے اندر استاد اور شاگرد کا وہ رشتہ دیکھا کہ طالب علم استاد پہ جان دیتا تھا، استاد طالب علم کو سمجھانے کے اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار تھا، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے اس کے اوپر دنیاوی منفعت کیا ملے گی. یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا. استاد کا مقصد اپنے کریڈٹرز پورے کرنا ہوتا ہے، اور طالب علم کو استاد کی اہمیت ہی کا نہیں پتا ہوتا. جب تک فائدہ ہے نا، نفع ہے، منفعت ہے، یعنی آپ کا سپروائزر ہے، یس سر یس سر یس سر یس سر، جس دن آپ کا تھیسس مکمل ہو گیا، سپروائزری ختم ہوگی، اس دن سے نہ محبت کا تعلق ہے، نہ ادب کا تعلق ہے، نہ اس کی اہمیت رہی دل کے اندر. سب مادیت کے اوپر چیزیں آ گئی. تو اس لیے یہ آپس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آپس کے رشتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، یہ چھوٹے رشتے نہیں ہیں کہ ابا جان جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کریں گے. اب ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور یہ قربانی کا فلسفہ ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام نے بکرے پہ چھری نہیں چلائی تھی، یہ ذہن میں رکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے بچے پہ چھری چلائی تھی. جب ہم قربانی کرتے ہیں نا، ہمارے عمل کی حقیقت ختم ہو گئی ہے، عمل کی صورت باقی رہ جاتی ہے. دیکھیں صورت سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل کی حقیقت چاہیے آپ کو. اس کی نا ایک مثال دیتے ہیں اکثر. ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ جیسے ایک ہے شیر کی تصویر، شیر کی تصویر، اور ایک ہے شیر کی حقیقت. اگر شیر کی تصویر یہاں پہ لا کے بچے کو بھی دیکھیں، بابا کتنی پیاری چیز ہے، اور اگر شیر اصل میں آ جائے تو کوئی ٹھہر سکتا ہے آگے؟ تو شیر کی صورت سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب حقیقت سامنے آتی نا پھر سب وہ نہیں، حقیقت نہیں. ایک بھوکا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں بھائی جان بہت بھوک لگی ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس بہت خوبصورت خوبصورت نان کی روٹی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، آپ یہ دیکھیں. وہ کہے گا اس صورت سے تو پیٹ نہیں بھرنے لگا. پیٹ بھرنے کے لیے تو حقیقت چاہیے، روٹی لے کے آئیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو عمل ہمارے پاس صرف صورت رہ گئی، ہم حقیقت سے پیچھے ہٹ گئے بہت زیادہ. صورت بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، صورت بھی حقیقت کے ساتھ صورت ہمیشہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آج کل نا قربانی کے بارے میں کہتے ہیں بھئی بکرا ذبح کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، واٹر کولر لگا دو. یہ اتنے گھسے پٹے اعتراض ہو گئے کہ اس کے بارے میں بات بھی کرنے کا فائدہ نہیں محسوس ہوتا. اتنے پرانے اعتراضات ہیں، ساری پرانی باتیں ہیں. تو حقیقت کے ساتھ صورت بھی ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صورت ضروری نہیں ہے، لیکن اصل عمل کی حقیقت ہے. وہ فلسفہ پیچھے سے قربانی کا سارا ختم ہو گیا. وہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی گئی تھی، بکرے پہ چلائی نہیں گئی تھی. وہ تو اللہ نے کیا تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ وہ تو اللہ نے بڑی آزمائش رکھی تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے ایک بڑا اس کا بدلہ دیا اس ذبح کا. وہ جو قربانی انہوں نے کی، کہتے ہم نے اس کا بدلہ دے دیا. تو اس لیے جب آپ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو یہ فلسفہ اپنے ذہن میں رکھا کریں. یہ اصل میں جو چھری چلائی جا رہی ہے نا، یہ اللہ کے مقابلے میں آنے والی ہر خواہش کے اوپر چلائی جا رہی ہے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد جیسی قیمتی، اولاد جیسی دلکش اور محبوب چیز کیوں نہ ہو، اس کے اوپر یہ چھری چلائی جا رہی ہے. یہ جو چھری چل رہی ہے اس کی یہ فلسفہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ صورت نہیں ہے. یہ جو بکرا ذبح کرتے ہیں نا، یہ تو صرف صورت ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں. بعض اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے شیطان نے راستے میں بہکایا. یہ جو ہمارے یہاں رمی کا تصور نہیں، جو حاجی جاتے ہیں وہ جس کو آپ کہتے ہیں شیطان کو پتھر مارتے ہیں، کہتے ہیں اس نے ایک دفعہ آ کے ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانا چاہا کہ کوئی باپ بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے. انہوں نے اس کو پتھر مارے ساتھ، پھر آگے جا کے پھر اس نے کیا، پھر 30 دفعہ پھر اس نے کیا. تو وہاں پہ کہتے ہیں اسی یاد میں یہ 3 جمرات ہیں جس کے اوپر ہم رمی کرتے ہیں، حاجی جو ہیں وہ رمی کرتے ہیں، اس میں پتھر مارتے ہیں اس کو جا کے. اب ابراہیم علیہ السلام گئے اور بیٹے کو پیچھے کی طرف فلما تلہ للجبین،
الٹا لٹایا، سر نیچے کی طرف تھا، اوپر مشکل تھا نا، سر نیچے کی طرف کر کے دیکھنا بھی نہ پڑے اور اللہ کا حکم. یہ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں، وہ سارے جذبات جو میرے آپ کے اندر ہیں وہ سارے جذبات ان کے اندر ہوتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے پہ چھری چلائی تھی تو ان کے دل میں اسی طرح کا درد ہوا ہوگا جس طرح آپ تصور کریں کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں تو جو اندر میرے اندر جو غم پیدا ہوا ہوگا نا، وہی ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر بھی ہو رہا ہوگا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو اللہ کی محبت تھی اس سے زیادہ تھی. فلما تلہ للجبین، پیشانی نیچے، تو جب چلانا شروع کیا تو اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت قربانی لیتے نہیں ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ تیار ہے کہ نہیں. آپ 2 قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تیسرا قدم خود ہی آسان کر دیتے. ان مع العسر یسرا، اللہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی لے کر آتے ہیں. لیکن اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ ہمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اب قربانی کی سطح پوری ہو چکی تھی، اب قربانی کی جگہ آ چکی. وَنَادَيْنَا، اللہ کے ہم نے پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ کر دی اپنی بات کو. یہ ہمیں مطلوب تھا، ہمیں اسماعیل کی جان نہیں چاہیے تھی، ہمیں کچھ بھی نہیں، اصل وہ حقیقت تھی. تم نے اس حکم کو پورا کر دیا. اب میرے اور آپ کا اسماعیل کیا کیا ہے یہ ہمیں خود سوچنا پڑے گا. نوکری ہو سکتی، دکان ہو سکتی ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں، مال ہو سکتا ہے، گھر والے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میری گاڑی ہو سکتی ہے. میرا اسماعیل کیا یہ مجھے سوچنا پڑے گا. میں نے کس اسماعیل پہ چھری چلانی اس عید کے اوپر؟ صرف بکرے کے اوپر نہیں چلانی، بہت سارے اسماعیل ہوں گے جن کے اوپر چھری چلانی پڑے گی. ابھی مجھے آپ کو سوچنا پڑے گا. خیر بہرحال یہ واقعہ آگے ابراہیم علیہ السلام کے چلتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہر چیز کے اندر اتنی تفصیل ہوتی ہے. میں ابھی بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، میں یہ بھی بتاؤں گا، یہ بھی بیان کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، لیکن ہر دفعہ پھر میں کہیں نہ کہیں رک جاتا ہوں. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کو حقیقت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس 2-4 ضروری جو گزارشات ہیں عید سے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو ہمارے یہاں یہ پوچھا جاتا ہے قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے. یہ سن لیجئے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. یعنی وہ سامان جو سال بھر استعمال ہی نہیں ہوتا. گھر میں ایسے برتن پڑے ہوتے ہیں پورا سال استعمال ہی نہیں ہوتے. وہ جو آپ نے شادی کے اوپر جوڑا بنوایا تھا سارا سال الماری میں لٹکا رہتا ہے، یہ استعمال ہی نہیں ہوتا. آپ نے 1-2 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں جو کہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدے لیکن خرید کے رکھے ہوئے ہیں، کل کو بچوں کو دے دیں گے، کچھ بھی کر دیں گے، یہ سارا کچھ ضرورت سے زائد ہوتا ہے. اگر ان 5 چیزوں کی کل مالیت عید کے پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن مغرب سے پہلے تک، اگر ان 5 چیزوں کی کل مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو کراس کر رہی ہے، جو کہ آج کل میرے خیال سے 5 لاکھ روپے کے قریب کہیں ہے، پتہ کر لیجئے گا، تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. اور جس کے پاس ہے اس کے اوپر اپنی ذات کے اوپر ایک قربانی کرنا ضروری ہے. اگر میاں کے پاس الگ مالیت پڑی، بیوی کے پاس الگ پڑی ہے، شوہر کو الگ قربانی کرنی پڑے گی، بیوی کو الگ قربانی کرنی پڑے گی، ورنہ جانور کے اندر 7 حصوں کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک، تو ہر بندے کے اوپر جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر اپنی قربانی خود کرنا واجب ہے. بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کے اوپر بھی واجب ہے، شوہر کے پاس ہے شوہر کے اوپر بھی واجب ہے. ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ قربانی کا وقت کیا ہے. قربانی کا وقت اگر تو جس علاقے میں عید کی نماز ہوتی ہے، جیسے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو عید کی نماز ہوتی ہے، تو جب شہر میں پہلی نماز عید کی ہو جائے گی، کہیں پہ بھی ہو گئی، تو بس اس کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو گیا. ہاں اگر گاؤں دیہات کے اندر ہے جہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو ایسے علاقوں میں پھر فجر کی نماز کے بعد سے ہی آپ قربانی کر سکتے ہیں. یہ علاقے کے اوپر فرق پڑتا ہے. جو جانور آپ لے کر آتے ہیں اس کی عمر کے بارے میں لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں. بھئی بکرا بکری جو ہے یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، جس کی علامت 2 دانت ہوتے ہیں. اگر گائے ہے یا ویڑا ہے تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے. ایک ہمارے غلط فہمی یہ ہوتی کہ 6 مہینے کا دمبا ہو تو بھی اس کی قربانی ہو جاتی. بات ایسے نہیں ہے. 6 مہینے یا اس سے زیادہ عمر کا دمبا اگر اتنا بڑا ہے، اتنا فربا ہے کہ اگر وہ 1 سال کے بکرے دمبوں کے درمیان گھس جائے تو پتہ نہیں لگتا فرق اس کا، ہاں اس کی قربانی ہو سکتی ہے. ہر 6 مہینے کے دمبے کی قربانی نہیں ہو سکتی. باقی وقتاً فوقتاً جو مسائل آپ کو پیش آتے رہیں. قربانی کا گوشت کا کیا کرنا چاہیے؟ سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، سارا کسی کو دے بھی سکتے ہیں. بہتر یہ کہ 3 حصے کر لیا کریں. ایک اپنے پاس رکھ لیں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، ایک غریب مسکینوں کو دے دیں. اور جو کھال ہے، کھال کا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ خود استعمال کرنا چاہیں خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی ادارے کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، غریب کو دینا چاہیں، امیر کو دینا چاہیں، ہدیہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. بیچ نہیں سکتے آپ کھال کو. اگر آپ نے بیچ دی تو اس سے جو آنے والا پیسہ ہے آپ کے پاس وہ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. بس یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میرے ذہن میں تھیں. باقی ہماری مسجد میں انشاءاللہ اس مسجد میں عید کی نماز 5:45 یعنی 5:45 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ. ہماری اس مسجد کے اندر عید کی نماز 5:45 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ. ہاں ایک آخری بات رہے گی، معذرت، تکبیرات تشریق 9 ذی الحج سے یوم عرفہ سے شروع ہو جائیں گی. 9، 10، 11، 12، 13 کی عصر تک یہ چلیں گی.
تکبیرات تشریق کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اونچی آواز سے مردوں کے لیے کہنا واجب ہے، 3 دفعہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے کہہ دی آپ کا واجب ادا ہو گیا. مستورات اپنے گھر کے اندر اپنی جانماز کے اوپر ہی لکھ کے لگا دیں، ان کے لیے سب سے آسان یہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے تکبیرات پڑھیں گے آہستہ آواز میں. اگر بھول گئے تو کیا کریں؟ استغفار ہو سکتا ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.